اب صبر کے زمانے گزر گئے، اب صلے کا وقت ہے، اب بات سسکنے کی نہیں رہی، اب قبولیت کا وقت ہے، اب مسافتیں ختم ہونے کو ہیں، اب آنسوؤں کے مسکراہٹوں میں بدلنے کا وقت ہے، کسی اور کا نہیں، اب یہ تمہارا وقت ہے۔ ہزاروں مایوس لوگوں میں سے اگر اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے تو پھر وہ کیسے تمہاری دعا رد کر سکتا ہے؟ جس نے دعا کا حکم دیا ہے اس نے قبولیت کا وعدہ بھی کر رکھا ہے، تو پھر اس دل کو منا لو یقین پہ اور اس کو اپنی رضا میں راضی کر لو۔ اگر اس نے راضی نہ ہونا ہوتا تو وہ تمہیں بھی کبھی منانے کا اشارہ نہ دیتا یا موقع نہ دیتا، اور وہ یقیناً تمہیں وہ سب دینے والا ہے جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتے تھے۔ کبھی کبھار بس ایک دعا ہی سب بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے، خاص طور پر تب جب کچھ بھی بدلنا دل کو ممکن نہیں لگتا۔ اتنا سفر طے کر لینے کے بعد آج جب منزل تمہارے سامنے کھڑی ہے تو تم کیوں ہار گئے ہو؟ اتنے کٹھن صبر کے بعد اب جب صلہ ملنے کا وقت ہے تو کیوں راستے میں ہی ٹھہر گئے ہو؟ اٹھو، اب تو سفر ختم ہونے کو ہے۔ تمہارے خیالات ہی تمہارا مقدر ہوتے ہیں، اچھا گمان رکھو گے تو وہ کام بھی ہو جائے گا جس کے ہونے کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور جب یہ سوچ کر مایوس ہو جاؤ گے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا تو وہ کام بھی ادھورا رہ جائے گا جو تمہاری نظر میں بے حد آسان ہے۔ رکو نہیں، جاری رکھو اس سفر کو، وہ خود سہارا بن جائے گا تمہارا اور کھول دے گا ساری راہیں، پھر راستہ کتنا ہی کیوں نہ دشوار ہو۔ محبت اللہ کی کن کے سوا اور کسی کی محتاج نہیں ہوتی، تو پھر اسے لوگوں سے کیوں مانگتے ہو؟ کیوں ان کے پیچھے بھاگتے ہو جو تم سے دور بھاگتے ہیں؟ کیوں رابطوں کی فکر کرتے ہو؟ کیوں ہر در پہ اس جھولی کو پھیلا لیتے ہو؟ محبت میں نہ اکتاہٹ ہوتی ہے اور نہ ہی اکساہٹ ہوتی ہے، پھر سامنے لاکھوں حسین چہرے کیوں نہ آ جائیں مگر دل ایک ہی چہرے کا پابند رہتا ہے، اور اس چہرے کی مسکراہٹ اور آنکھ کی نمی سے کبھی بھی انسان اکتاتا نہیں ہے۔ محبت عطا ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، اور نہ ہی تم کسی کو خود سے محبت کے لیے زبردستی اکسا سکتے ہو۔ جو تمہارا ہوتا ہے وہ ہزاروں کے آنے کے بعد بھی تمہارا ہی رہتا ہے، اور جو تمہارا نہیں ہوتا وہ کسی بھی قیمت پر تمہارا نہیں ہوتا، تو پھر خود سے یہ جنگ کیسی؟ جو تم سے محبت کرتا ہوگا وہ تمہیں کبھی بھی اس مرحلے پر لا کر کھڑا نہیں کرے گا جہاں تمہیں محبت اور عزت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے، اور جس کو تم سے محبت نہیں ہوگی وہ تمہاری ذات کی تذلیل کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا، اور جیسے ہی بہتر انتخاب ملے گا تمہیں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ محبت بھیک نہیں ہوتی کہ جھولی پھیلا کر انسان کے پیچھے در در بھاگا جائے۔ محبت بہت خوددار ہوتی ہے جو اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنے خالی دامن سے پردہ نہیں ہٹاتی، اور محبت کرنے والے عزت کے پابند ہوتے ہیں۔ وہ بھلے محبت قضا کر بھی دیں مگر عزت فرض کی طرح ادا کرتے ہیں۔ جو کہتے ہیں محبت میں خاک ہو جانا چاہیے وہ غلط کہتے ہیں۔ خاک تو انسان صرف عشق میں ہوتا ہے، اور عشق اللہ کے سوا کسی سے بھی نہیں ہو سکتا۔ محبت عشق سے بہت مختلف چیز ہے۔ مٹی ہو جانا نہیں بلکہ اس مٹی کو سمیٹ لینا محبت ہے۔ تو جو تمہیں سمیٹ لے بس وہی تمہاری محبت کا حقدار ہے۔ تو ایسا شخص تلاش کرو جس کو دیکھ کر صبر نہیں شکر کرو۔ اس شخص کے پیچھے مت بھاگو جو تکلیف دے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے بس تمہیں تکلیف دے اور تمہیں اللہ تک لے کر چلا جائے، بلکہ اس شخص کو تلاش کرو جو تمہیں محبت دے کر اپنے ساتھ
اللہ کی جانب لے چلے، جس کے سامنے عزت نفس کو قربان نہ کرنا پڑے۔ اور پھر ایک روز تم ان تمام خوفناک راہوں کے بند ہو جانے پر شکر کرو گے جن پر چلنے کے لیے تم باضد تھے اور اللہ نے تمہیں روک لیا۔ تم بس یقین رکھو، اللہ پہ یقین قائم رکھنا اس کا کام ہے، اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے اس بات کا فیصلہ وسیلے بنانے والے پہ چھوڑ دو۔ توکل کے دو مرحلے ہوتے ہیں، ایک وہ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے گا، اور دوسرا وہ جب اس بات کا بھی یقین ہوتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ نہ بھی ملا تو اس میں کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ ہم پہلے مرحلے تک تو پہنچ جاتے ہیں، مگر دوسرے مرحلے تک پہنچنے میں بہت وقت لگتا ہے، کیونکہ دل یہ نہیں مانتا کہ جو چاہیے وہ نہ ملے، مگر رفتہ رفتہ زندگی سب کچھ سمجھا دیتی ہے، سکھا دیتی ہے، کبھی گرا کر اور کبھی سنبھال کر۔ وقت لگتا ہے، مگر یہ بھی سچ ہے کہ وقت گزر جاتا ہے، کوئی ساتھ چلے یا نہ چلے، کوئی اپنا بنے یا نہ بنے، اللہ ہی تمہارا سب سے بڑا کارساز ہے، اور یہ دنیا تو نہ تم سے کچھ لے سکتی ہے اور نہ ہی تمہیں کچھ دے سکتی ہے۔ تو تم یقین تو رکھو، پھر دیکھنا وہ کیسے اس یقین کی ڈور کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا، کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا، اور اگر اللہ تمہارے مقدر کا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں بھی تھما دے تب بھی تم اپنے لیے وہ نہیں سوچ سکتے جو اللہ نے تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ تو پھر صبر کرو، کیونکہ جب اللہ تمہیں کنارے پہ لا کر کھڑا کر دیتا ہے تب وہ یا تو تمہیں تھام لیتا ہے یا اڑنا سکھا دیتا ہے۔ یوں وہ تمہیں تمہاری من پسند چیز کو کھو دینے کے خوف سے گزار کر اپنا آپ یاد کرواتا ہے۔ یہ اسی کے فیصلے ہیں کہ وہ تمہیں کب اور کیا دیتا ہے۔ تو پھر یہ کیوں ملا اور وہ کیوں نہیں ملا، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں ہے، تمہارا کام بس دعا کرنا ہے اور یقین رکھنا ہے، کیونکہ تم خود اپنے لیے اچھے یا برے کا انتخاب نہیں کر سکتے، تم خود ہی خود کے ساتھ ناانصافی کرتے ہو، اللہ تمہارے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ اور جب تم یقین رکھتے ہو تب وہ وہاں سے تمہارے لیے وسیلے بناتا ہے جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو پھر دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، صرف اس لیے کہ حالات ابھی تک نہیں بدلے۔ ایسا نہیں ہے کہ حالات اب کبھی بھی نہیں بدلیں گے، تبدیلی کائنات کا اصول ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھی مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا۔ اور تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ جو چھین جائے وہ واپس لوٹایا نہیں جاتا؟ کیا تم نے سنا نہیں یوسف علیہ السلام کا اپنے والد کے پاس واپس لوٹایا جانا، موسیٰ علیہ السلام کا اپنی والدہ کے پاس واپس لوٹایا جانا، ہاجرہ کا ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس لوٹایا جانا، ایوب علیہ السلام تک ان کے بچوں کا واپس لوٹایا جانا۔ اللہ تم تک ہر چیز واپس لے آتا ہے، بس وہ ان چیزوں کو تم سے دور اس لیے کرتا ہے کیونکہ تم ان چیزوں سے اتنی محبت کرنے لگتے ہو کہ جس کا حقدار صرف اللہ ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔